أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة بآواز بلند توجہ بات شروع کی جائے۔ سورہ ابراہیم سے ایک آیت تلاوت کرنے لگا ہوں۔ 35 اشرے میں نے ملتان میں اس موضوع پہ پڑھے، لیکن یہ آیت اس موضوع کے ساتھ ممبر سے پہلی دفعہ پڑھنے لگا ہوں۔ سورہ ویسے تو قرآن کا حرف معجزہ ہے، کوئی دوسری رائے ہی نہیں، لیکن سورہ ابراہیم میں بڑے اسرار ہیں۔ ایک تو اس کے نازل ہونے کو دیکھیے، یعنی جس ترتیب سے قرآن نازل ہوا ہے تو یہ 72ویں نمبر پہ اتری ہے۔ تاکہ زمانہ سمجھ لے کہ حضرت ابراہیم کا 72 سے کوئی رشتہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس ترتیب سے قرآن جمع ہوا ہے، اچھا مکے میں یہ کئی دفعہ بتایا آپ کو 86 سورتیں اتری، مدینے میں 28، اب مکے میں کتنی ہیں؟ 86۔ 72ویں پہ یہ آئی، باقی کتنی بچی 86 میں سے؟ 14۔ اور ترتیب جمع میں اس کا نمبر 14واں ہے۔ اور سب سے بڑی بات میرے محترم سامعین، اس کی آیتیں 52 ہیں۔ انا کا عدد، انا کا عدد اور ولایت کا عدد بھی 52 ہے۔ جہاں اللہ کہتا ہے میں، انا، 52 عدد، الف کا 1 نون کے 50 پھر الف کا 1، انا اس کے بھی 52، ولایت کے بھی 52، واو کے 6 لام کے 30 الف کا 1 یہ کے 10 اور تائے مربوطہ کے 5، 52، تاکہ پتہ چل سکے کہ اس صورت میں ولایت ہی کا ذکر ہے۔ چلے تو نہیں گئے ہو نا؟ اچھا آیت کون سی ہے؟ اللہ اپنے حبیب محمد احمد محمود سے اپنے مقاصد کے ترجمان سے کہہ رہا ہے وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ اولم تکونوا اقسمتم ما لکم من زوال۔ اللہ کہہ رہے میرے حبیب لوگوں کو ڈرا اس دن سے جس دن اچانک عذاب آئے گا۔ تیسرے محلے والا سمجھ آ رہی ہے؟ وَأَنذِرِ النَّاسَ یوم یاتیہم العذاب، جس دن ان کے پاس عذاب آئے گا اس دن سے ڈرا۔ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اس دن ظالم کہیں گے کیا؟ بچے بھی سوچیں تو تفسیر کی تو حاجت ہی نہیں پڑتی۔ کہیں گے کیا ظالم؟ ربنا اخرنا الی اجل قریب، ظالم کہیں گے پالنے والے بس تھوڑی سی قریب وقت تک کی مہلت دے دے۔ نہیں یہ اس لیے دہرا رہا ہوں بات کہ ظاہر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت کی بات کر رہا ہے اللہ، قیامت کے دن تھوڑی سی مہلت کاہے کی؟ ہاں قیامت میں یہ تو لوگ کہیں گے کہ ردنا الی دنیا، دنیا میں واپس بھیج، لیکن یہاں یہ نہیں کہہ رہے، تو معلوم ہوتا ہے یہ بات قیامت کی نہیں اس سے پہلے کی ہے۔ اخرنا
الی اجل قریب، قریب کے وقت کی مہلت دے دے، کیا کرو گے؟ نجب دعوت کا، تیری دعوت پہ بھی لبیک کہیں گے، جس کی طرف تو نے بلایا مان لیں گے، وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ، تیرے سارے رسولوں کی پیروی بھی کریں گے۔ نہیں کراچی والوں، اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ کافر کہیں گے، یہ نہیں کہا کہ مشرک کہیں گے، یہ نہیں کہا کہ ملحد کہیں گے، فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالم کہیں گے۔ جی جی جی، پتہ نہیں یہ محلہ ہمارے ساتھ ہے یا الگ بیٹھا ہے، ظالم پکاریں گے، تھوڑی سی مہلت چاہیے، نجب دعوت کا، تیری دعوت پہ بھی لبیک، وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ، تیرے رسولوں کی بھی اتباع کریں گے، پیروی کریں گے، جس چیز کے بارے میں ہر رسول کہتا گیا اس پہ بھی ایمان لے آئیں گے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان سے کہیں گے اولم تکونوا اقسمتم، کیا اس سے پہلے، من قبل، کیا اس سے پہلے تم نے قسمیں کھا کے وعدہ نہیں کیا تھا؟ اولم تکونوا اقسمتم من قبل، کیا اس سے قبل، اس سے پہلے تم نے قسمیں کھا کے نہیں کیا وعدہ؟ اور وعدے میں یہ بھی کہا تھا کہ ما لکم من زوال، کہ ہمارے اس وعدے میں کوئی زوال نہیں ہے، ہم پھسلیں گے نہیں، اس وعدے سے ہٹیں گے نہیں۔ جب اتنا بڑا وعدہ قسمیں کھا کے توڑ دیا، اب کاہے کی مہلت؟ اللہ، ہاں اب عمران میرے خیال سے سمجھ تو بچہ بچہ گیا ہوگا کہ کس دن کی بات کر رہا ہے خدا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ قیامت کا دن عذاب کا دن نہیں، فیصلے کا دن ہے کہ کون ثواب کا حقدار ہے، کون عذاب کا حصہ دار۔ ہاں، اللہ کہہ بھی لفظ یوم رہا ہے، یوم یاتہم العذاب، جس دن عذاب آئے گا اور اچانک آئے گا، اس دن ظالم کہیں گے، یعنی گویا عذاب ظالم کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تمہارے زمانے کے امام نے اپنی توقیع میں لکھا تھا، کنّا ساویاً فی مساکننا بعیداً عن الظالمین، ہم اپنے مسکن میں رہتے ہیں ظالمین سے دور۔ اللہ اکبر۔ ہاں ہاں، اور دیکھو امام کا پردہ ظالم سے ہے۔ میں کہہ گیا، پتہ نہیں کون نشان چار رہ گیا ہے، کون میرے ساتھ قدم سے قدم۔ وہ ظالم سے چھپا رہتا ہے، کیونکہ ظالم کی آنکھ پہ غشا ہے، پردہ ہے، جھلی ہے ظلم کی، اور ظلم کی تعریف یہ نہیں ہے کہ کسی کو سڑک پہ چابک مارنا شروع کر دو، وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی شے کو اپنے مقام سے ہٹا دینا ظلم ہے۔ سمجھ گئے؟ کسی شے کو بے محل کرنا، اپنی جگہ سے ہٹا دینا ظلم ہے، یعنی جو جس کا مقام ہے اسے وہیں رہنے دو۔ ہاں ہاں، نہ یوں ہٹاؤ نہ یوں ہٹاؤ۔
نہیں یار کیا سن رہے ہو تم؟ سمجھ میں آئی بھائی یا نہیں؟ جس نے منور بھائی ہٹا کے مخلوق سے ملایا وہ بھی ظالم، جس نے یہاں سے ہٹا کے اللہ کہہ دیا وہ بھی ظالم۔ ٹھہرو، ایک لفظ ہے، بلکہ 3 لفظ ہیں اور تینوں کے معنی ایک ہیں، تعریف، رسم، حد۔ علم میدان، علم منطق کی اصطلاحات اس میں شامل ہیں، تعریف، رسم، حد۔ حد کیا ہے؟ یعنی کسی شے کے بارے میں جان لینا۔ غضنفر انسان ہے، یہ حد ہے، یعنی یہ جانور نہیں، یہ پرندہ نہیں، یہ فرشتہ نہیں، بس جب انسان کہہ دیا حد معلوم ہو گئی۔ بڑے عارف بنے پھرتے ہو، علی کو جب تم نے اللہ کہہ دیا حد تو بنا دی۔ بھیا علی کی حد یہی ہے کہ دنیا میں جانا ہی نہیں جا سکتا کہ یہ کیا ہے۔ دنیا میں جو بندہ علی اور اولاد علی کو جو بھی کہے گا وہ غلط ہوگا، وہ اس سے کوئی ماورا ہوں گے۔ ہاں تو ظالم نہ بننا، کیونکہ تیرے امام کا پردہ ظالم سے ہے، مومن سے نہیں۔ دیکھو بھئی پیچھے والے والوں میرے ساتھ رہنا، ذرا میری آنکھوں میں آنکھ رکھنا، بڑا آسان سا نسخہ بتا رہا ہوں۔ یہ غائب ہے نا، ایک غائب اور بھی ہے جو اس کا بھی اللہ ہے، اس کی معرفت بھی ہم پہ واجب ہے۔ چلیں جی، ہمارا امام آج غائب ہے، کبھی ظاہر تو ہوگا، وہ والا غائب نہ آج ظاہر نہ کل ظاہر۔ ارشاد نقوی کیسے پہچانے اللہ کو؟ فرمایا وہ غائب ضرور ہے لیکن ہر جگہ ہے، ان آنکھوں سے نہیں، ان آنکھوں سے دکھتا ہے۔ تو بس جن آنکھوں سے کبریا کو دیکھتے ہو انہی نگاہوں سے قائم کو دیکھا کرو۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ کو حکیم سجاد کن آنکھوں سے دیکھیں گے؟ دل کی آنکھوں سے۔ اللہ اکبر۔ ایک بات ہے بچوں، ہاں بالکل ہوا کے جھونکے کی طرح کہہ کے گزر جاؤں گا، سمیٹ لینا، وصول کر لینا۔ ان الامام بمنزلۃ القلب فی الجسد، کائنات میں امام کا وہی مقام ہے جو بدن میں دل کا۔ سمجھ گئے نا؟ جو بدن میں، ہاں اب یہ اقلیم بدن ہے، تمہیں تو چھوٹی سی چیز نظر آتی ہے نا، صرف اپنی رگوں کو پھیلا لو نا، پوری روئے زمین کے باہر چکر آ جائے گا انہی رگوں سے۔ ایک عالم اکبر تیرے اندر اللہ نے لپیٹ کے رکھا ہوا ہے۔ ہاں تو اب اتنے لا تعداد اعضاء میں اللہ نے ایک سلطان رکھا، ایک شہنشاہ رکھا جس کا نام دل ہے۔ اعضاء لا تعداد ہیں، دل ایک ہے۔ اور یہ
دیکھیں یہ دل ہے، یہ میرا پاؤں سب سے دور ہے، سینہ اس کے قریب ہے، جتنی دیر میں وہ سینے کی چبھن محسوس کرتا ہے پاؤں کی چبھن بھی اتنی ہی دیر میں۔ نہیں پہلے پڑھ رہی بات بھائی سوئی کی نوک سینے میں چبھو دو یا پاؤں کے تلوے میں چبھو دو، یہ نہیں ہے کہ پاؤں کے تلوے والی چبھن کو 10 منٹ کے بعد وہ سمجھے گا، نہیں، آنکھ جھپکنے سے پہلے، یعنی کوئی بعید اس سے دور نہیں، کوئی قریب اس کے قریب نہیں، سب کے لیے یکساں فاصلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب محسن کوئی شیعہ سامر سرداب کے دروازے پہ امام کو پکارے یا کراچی سے، اب اللہ نے موسیٰ رضا شاہ قرآن میں حجت تمام کر دی ہے، سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے اپنی نشانیاں آفاق میں بھی رکھی ہیں اور تمہارے اپنے نفسوں میں بھی رکھی ہیں تاکہ تم پر حق ظاہر ہو جائے۔ تو اب کیا جواب دو گے شیعہ ہو کر خدا کو جب وہ کہے گا میں نے تیرے بدن کا ایک امام بنایا تھا، وہ ہر عضو پہ حاضر بھی تھا، ہر عضو پہ ناظر بھی تھا، اس امام کو مان لیا۔ اور حالانکہ میں نے اس امام کو بھی غائب رکھا۔ یار میں کہہ گیا تمہارے سروں سے بات گزر گئی، تیرے بدن والے امام کو بھی اللہ نے غائب رکھا یا نہیں؟ 12ویں کی غیبت کے ثبوت کے لیے کہ جو اقلیم بدن کا امام ہے غائب ہے، اسے دیکھا نہیں، مانتے بھی ہو، جانتے بھی ہو، پہچانتے بھی ہو، جسے میں نے غائب کیا ہے۔ اس پہ ایمان کیوں نہیں؟ اور یہی وجہ ہے نبی ایک وقت میں کئی ہو سکتے ہیں، امام ایک وقت میں ایک ہوگا۔ بھیا دل ایک ہی ہوتا ہے۔ اللہ جیتے رہو۔ اچھا وہ غائب رہ کے دیکھو جی، ان کا ہونا غفران ضروری ہے، ظاہر ہونا ضروری نہیں۔ جی دیکھو نا، اپنے رائی کو اگر پہچاننا ہے نا، ہاں تو پھر عرفان کے زینوں پہ قدم قدم سفر کیا کرو، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا۔ یہ بھی نہیں کرنا کہ پہلے سے پھر تیسرے پہ قدم رکھ لو، پھسل کے گر پڑو گے، زینہ بزینہ۔ اسی طرح سفر طے ہوتا ہے۔ ان کا ظاہر ہونا ذیشان ضروری نہیں، ہونا ضروری ہے، جیسے اللہ کا ہونا واجب ہے۔ جہاں تک علم ہے غضنفر کا یہ چیلنج لے جا، کیا امیر کائنات فرماتے نہیں کننا پہ کینونت ہی، ہم ہیں اس کے ہونے کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ پلے پڑھ رہی ہے، سر سے گزر رہی ہے۔ کننا بے قینونت ہی، ہم اس کے ہونے کے ساتھ ہیں۔
اب کچھ کہوں یا نہ کہوں؟ ان کا ہونا اس کے ہونے کے ساتھ ہے. اب سارے بتاؤ. جب تک نہیں بتاؤ گے میں پوچھتا رہوں گا، اگلی بات کروں گا نہیں. آج اللہ ہے تو پھر یہ بھی ہے. چونکہ ان کا ہونا اس کے ہونے کے ساتھ ہے. قیامت تک اللہ ہے پھر یہ بھی ہوں گے. ابد تک اللہ ہے. اب تو بھیا جبر مشیت ہے کہ جب تک وہ ہے. تب تک یہ ہے. اور ان دونوں کا آپس میں کراچی والوں رشتہ ہے. اور رشتہ کیا ہے؟ ظہور و غیاب کا. میں دل چاہ بھی رہا ہے اور ڈر بھی رہا ہوں تمہارے ظرف سے. اگر پکے ہو تو پھر کہوں. میں نے کیا کہا ہے؟ ان کا رشتہ اس سے ظہور و غیاب کا ہے. اللہ غائب ہی غائب ہے، یہ ظاہر ہیں. تو اب رشتہ کیسے بنا؟ یہ ظاہر ہیں اس غائب کا، یہ غیب ہیں اس غائب کا. اس لیے تو اللہ نے کہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. فرمایا قرآن ہدایت کرتا ہے ہر ایرے غیرے کو نہیں، متقین کو. پڑھنے والے کون سے متقین؟ جو 1000 رکعت روز پڑھیں، جو حرام دن چھوڑ کے سارا سال روزہ رکھیں. فرمائے نہیں، یومنون بالغیب، وہ متقی جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ویسے تو عمران منور بھائی امیر کائنات نے بھی اس کی حکیم سجاد تفسیر فرمائی ہے، مگر میں تمہیں علی کے بیٹے کے لفظوں میں سرکار صادق آل محمد کی حدیث سناتا ہوں. چونکہ پہلی بات دونوں باپ بیٹے کی ایک ہے، لیکن بیٹے نے ایک جملہ پڑھایا ہے، اس لیے میں وہ عرض کر رہا ہوں اگر خرید سکو تو. پوچھا مولا یہ اللہ جو کہہ رہا ہے یومنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، کیا مراد ہے؟ قال انما الغیب هو الحجۃ. فرمایا غیب حجت ہے، چونکہ وہ اتنا غائب ہے کہ بس غائب ہے. غائب بھی ہے غیب بھی ہے. اللہ نے نام ہی غیب رکھا. تو اب ترجمہ کیا ہوگا کراچی کے بزرگوں بھائیوں اور عزیزوں؟ یہ قرآن ہدایت کرتا ہے ان متقین کو جو حجت غائب پر ایمان رکھتے ہیں. اور آگے فرماتے ہیں دلیلہ فی القرآن، اس کی دلیل قرآن میں ہے. مولا کہاں؟ آیت پڑھی، یہ سورہ انعام میں تمہیں مل جائے گی. فرماتے اللہ کہہ نہیں رہا فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ. کہ اللہ کہہ نہیں رہا ہے میرے حبیب کہہ دو غیب اللہ کے لیے ہے، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی کر رہے ہیں. اللہ اب سمجھ میں آ گئی پچھلے محلے والوں؟ جی میں شاہد نقوی صاحب کیا کہہ رہا تھا؟ مزدرہ ان کا ہونا ضروری ہے، ظاہر ہونا ضروری نہیں. بھئی ظہور کے محتاج تو جیسے مجھ جیسے عاجز ہوتے ہیں.
ہم ظاہر ہوئے بغیر کوئی کام کر نہیں سکتے. یہ غائب کا مظہر ہے. یہ چھپ کا. اچھا دیکھو اب ان شیعوں کے عقیدے کی بھی تاریں بکھر رہی ہیں جو کہتے ہیں خدا حجتیں بھیجتا ہے تاکہ تمہیں نمازوں کے مسئلے بتائیں، وضو کے بتائیں. نہیں نہیں نہیں، پھر تو آغاز و انجام دونوں گئے. پہلی حجت آدم. آدم اس وقت زمین پہ اترے جب نہ بندہ نہ بندے کی ذات. کس کو نمازیں سکھائیں؟ اور آخری حجت تیرے زمانے کا امام، وہ 1250 سال سے غائب. کس کو پڑھا رہا ہے فقہ؟ کس کو بتا رہا ہے مسئلے؟ بھائی خدا حجتیں مسئلے بتانے کے لیے نہیں بھیجتا، نظام چلانے کے لیے بھیجتا ہے. اور نظام چلانے کے لیے ظاہر ہونا ضروری نہیں ہوتا، وہ ہونا ضروری ہوتا ہے. نہیں، اگر تم شیعہ ہو کے بھی شک کرو تو پھر وہ اہل سنت عالم زیادہ عزیز ہے مجھے جس نے رسول خدا کے بارے میں ایک بات لکھی. کہو تو سنا دوں؟ چل حوالہ بھی لے لو. علامہ اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان، شورۂ آفاق تفسیر اہل سنت کی روح البیان، اس میں انہوں نے یہ بحث کی ہے کہ عیسائی فخر کرتے ہیں کہ ہمارا نبی چوتھے آسمان پہ بیٹھا ہے، تمہارا زمین پہ دفن ہے. سوچ میں پڑ گئے ہو یا تھک گئے ہو؟ ہمارا تو چوتھے پہ بیٹھا ہے، تمہارا زمین میں دفن ہے. تو اب علامہ اسماعیل حقی نے جو جواب دیا ہے وہ کہتے ہیں یہ عیسیٰ کی فضیلت نہیں. انما باقیہ جسمہ الطاہر ہونا لِإِصْلَاحِ عَالَمِ الْأَجْسَادِ وَإِنْتِظَامِهِ فَإِنَّهُ مَظْهَرُ الذَّاتِ وَطَلِسْمُ الْكَائِنَاتِ فَجَمِيعُ الْإِنْتِظَامِ بِوُجُودِهِ الشَّرِیف. وہ کہتے ہیں ہمارے رسول کا بدن زمین پر ہے ہی اس لیے کہ جسموں کے عالم کا نظام چلائے. سمجھ رہے ہو؟ سر سے تو نہیں گزر گئی نا دوستو؟ انما باقیہ جسم طاہر ہو، اس کا طاہر جسم کیوں ہے زمین پہ؟ لِإِصْلَاحِ عَالَمِ الْأَجْسَادِ وَإِنْتِظَامِهَا، تاکہ عالم اجسام کا نظام بھی چلائے اور اس کی اصلاح بھی کرے. کیوں؟ یہ اہل سنت عالم لکھ رہا ہے. نقش کرنا کہتے فَإِنَّهُ. اب میرا تو غفران اڑنے کو دل کر رہا ہے. اللہ کرے ان کے بھی شہ پر ولا کھل جائیں، میرے ساتھ اڑان بھریں. وہ آج تک ہمیں اسی چکر میں ڈالا گیا کہ اس کی حجتیں خدا کی کچھ صفتوں کی مظہر ہیں. لیکن علامہ اسماعیل حقی کہتے آدم سے عیسیٰ تک یہ فلسفہ ٹھیک ہوگا. آدم سے عیسیٰ تک مان لیا جا سکتا ہے کہ کوئی ایک صفت کا مظہر، کوئی دو کا، کوئی چار کا. کہتے ہیں لیکن ہمارا نبی صفات کا مظہر نہیں، فَإِنَّهُ مَظْهَرُ الذَّاتِ. اب بھیا میں علم غیب نہیں رکھتا کہ کس کے پلے پڑی، کس کے سر سے گزر گئی. فرمایا ہمارا نبی اس کی ذات کا مظہر ہے.
صرف صفات کا مظہر نہیں، صفات تو بانٹتا ہے یہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ اس کی ذات کا مظہر ہے، اس کی ذات۔ اب اس پہ میں بحث اگر شروع کر دوں تو غفران کو 2-3 اشرے اور کرانا پڑ جائیں گے۔ ہاں، اللہ کی ذات کا مظہر ہے تیرا رسول، یعنی وہ ہے۔ دلیل کون ہے؟ میرا رسول۔ اچھا، اب علامہ اسماعیل حقی نے یہاں تک بات کی۔ علامہ، آپ نے رسول کے بارے میں لکھا موتی پروئے، میں نے سر آنکھوں پہ آپ کا جملہ لیا، لیکن میری منزل آپ نے آسان کر دی، آپ تو رسول تک رکے رہے۔ یعنی یہ آپ نے مان لیا کہ یہ خاصیت رسول کی ہے کہ وہ عالم اجسام کا نظام بھی چلاتا ہے، اصلاح بھی کرتا ہے، اللہ کی ذات کا مظہر بھی ہے۔ اور مجھے ایک ایسا بھی ملا جس کے بارے میں اسی رسول نے کہا، لحم کا لحمی، دموں کا دمی، جسم کا جسمی، روح کا۔ خدا کی قسم، اگر ذیشان کوئی حدیث اور نہ بھی ہوتی، صرف یہی ایک حدیث مجھے ملتی، ہاں ممبر سے کہہ رہا ہوں، یہ علم کے فرعے میں ہاتھ ڈال کے، مجھ جیسے تھوڑے علم والا بندہ ساری زندگی علی اور اولاد علی کے فضائل اسی حدیث کی روشنی میں پڑھ لیتا۔ آپ رات سن لیتے ہیں، اس کان سے سنا، دور سے نکال دیا، یا بابا کی ایک آدھ نعرہ لگایا اور یا علی یا علی، نہیں، پتہ نہیں اس میں کیا کیا ہے۔ اے علی، تیرا گوشت میرا گوشت، میرا گوشت تیرا نہیں، تیرا گوشت۔ جو دموں کا دمی، تیرا خون میرا خون۔ سر اٹھانا، کیا فرما رہے ہیں رسول؟ تیرا خون۔ لکھ کے دو، قائم علی کا خون ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر۔ ہاں، روحوں کا روحی، تیری روح۔ اب پتہ نہیں یا کل زیادہ آئیں گے یا آدھے ہو جائیں گے۔ اب آ گئی ہے غفران، بات چلتی مجھ سے نہیں، کیونکہ مالکوں کا نمک کھایا ہے، حلال بھی انہی کا کرنا ہے۔ اب نہیں، علی سے کیا کہہ رہے ہیں رسول؟ تیرا گوشت میرا، تیرا خون میرا۔ کیا محمد اپنے خون سے شادی کر سکتے ہیں؟ تو پھر علی نے تو کی، تو پھر ماننا پڑے گا ان کی شادیاں تیری میری طرح نہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ محمد کے خون نے محمد کے خون سے شادی کی، تو میں معلوم ہوا یہ جبلی فطری رشتے نہیں ہیں، الوہی رشتے ہیں۔ ہاں، اس لیے یہ پھر علم میں ہاتھ ڈال کے کہہ رہا ہوں، شادی ہوئی
صبح شادی والی صبح صحابہ نے علی سے پوچھا سنائے رات کیسے گزری؟ فرمایا رائے تو وجہ رسول اللہ، میں نے تو جب بھی بی بی کے چہرے پہ نظر ڈالی مجھے محمد کا چہرہ دکھائی دیا۔ پلے پڑ رہی ہیں، یہ سر سے گزر رہی ہیں۔ ہاں تو اس حدیث سے بہت کچھ غفران ثابت ہوتا ہے۔ مجبوری یہ ہے میری کہ میں نے اپنے موضوع کی طرف چلنا ہے، اس راستے کو، اس روش کو نہیں چھوڑنا۔ تو اب جس کا خون رسول کا خون ہے وہ عالم اجسام کا نظام بھی چلائے گا، اس کی اصلاح بھی کرے گا، اور وہی عالم کی بقا کا ضامن بھی ہوگا۔ ہاں، اور جیسے رسول کے لیے کہا تھا فَإِنَّهُ مَظْهَرُ الذَّاتِ، وہ ذات کا مظہر ہے۔ علامہ نہاوندی نے ایک بڑا پیارا فقرہ لکھا ہے کہ کہتے ہیں اِنَّ اللَّهَ ظَهَرَ فِي الْأَنْبِيَاءِ صِفَاتًا وَفِي مُحَمَّدٍ وَآلِهِ ذَاتًا وَصِفَاتًا، کہتے ہیں اللہ سارے نبیوں میں ظاہر ہوا صفات کے ذریعے، 14 میں صفات کے ذریعے بھی ظاہر ہوا، ذات کے ذریعے بھی ظاہر ہوا۔ اللہ اکبر۔ ادھر والا پچھڑا محلہ ٹھیک ہے جیو؟ ماہ رمضان میں ایک دعا پڑھتے ہو آپ لوگ، دعائے سحر پڑھیے کبھی؟ تحفۃ العوام سے لے کر بڑی کتابوں تک میں موجود ہے اور معصوم سے مروی ہے، سرکار باقر العلوم راوی ہیں اس کے۔ ہاں، اللہم انی اسألک من بہائک بابہا وکل بہائک بہی، یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اے اللہ تجھے تیرے دبدبے کا واسطہ، تجھے تیری آبرو کا واسطہ، تجھے تیرے جلال کا واسطہ، تجھے تیرے جمال کا واسطہ، تیرے علم کا واسطہ، تیری کبریائی کا واسطہ، تیری مشیت کا واسطہ، تیری قدرت کا واسطہ۔ میرے خیال ہے تم تھک گئے ہو۔ ظاہر ہے میری ڈیوٹی جو یہی ہے کہ جو کسی نے نہیں بتانا میں نے وہ بتانا ہے۔ ہاں، اور اٹھا وہی سکے گا جو ان کے فضائل کے پہاڑ اٹھانے کا وہاں سے عادی ہے۔ جس نے وہاں وعدہ کر کے نہیں توڑا، جو سورہ ابراہیم کی آیت میں نے پڑھی تھی اس میں اللہ کہہ نہیں رہا اولم تکونوا اقسمتم من قبل، کیا اس سے پہلے تم نے قسمیں کھا کے وعدہ نہیں کیا تھا؟ ہاں، وعدہ وہاں سارے کر کے آئے ہو، اب پتہ نہیں کون اس وعدے پہ قائم ہے، کون چکر میں آ گیا۔ جو ہاں میری طرف دیکھنا ذیشان، یہ مجھ پہ محسن فتویٰ نہ رہے کہ غضنفر نے اپنی طرف سے کر دیا تھا، اس کا بھی حوالہ بتا کے بات کرتا ہوں۔ علامہ سید ابو الفضل نبوی کمی گزرے ہیں، انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے، اگر خرید سکو تو پیش کر دوں۔ وہ فرماتے ہیں مدلول حقیقی، فارسی کتاب ہے، عربی عبارات بھی ہیں لیکن زیادہ فارسی ہے، میں وہی آپ کو فارسی عبادت کا شاہ نقوی صاحب ٹکڑا پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ مدلول حقیقی لفظ نور وجہ کا و جلال کا و حکمت کا و طلعت کا و قدرت کا و مشیت کا و مجد کا و رحمت کا و علم کا و کبریاء کا و عزت کا و جبروت کا،
و سلطان کا و برکات کا زوات قدسی معصومین ہستند و احتیاج بتصرف در معنی لفظ و التزام و مجاز نیستیں. وہ کہتے ہیں جہاں دعا میں فکر آتا ہے تجھے تیرے چہرے کا نور کا واسطہ مراد 14 ہے. اللہ. ہاں میں اس ٹکڑے کا ترجمہ مکمل بچے کر لوں پھر واپس آتا ہوں اگر تب تک آپ تھک نہ گئے تو. ہاں اگر اسی جملے کی بھی شرح کروں نا تو باقی والی مجالس جو امام زمانہ پہ وہ اسی میں گزر جائیں گی. میری طرف دیکھنا. جہاں نور وجہ کا تجھے تیرے چہرے کے نور کا واسطہ اس سے یہ مراد ہے. جہاں ہم کہتے ہیں تجھے تیرے جلال کا واسطہ وہ کہتے ہیں 14 مراد ہیں. جہاں ہم کہتے ہیں تجھے تیری رونمائی کا واسطہ نہیں اب بدن والا اللہ بنا لو یا کوئی اس کے بدن مان لو. جہاں ہم کہتے ہیں تجھے تیری حکمت کا واسطہ جہاں ہم کہتے ہیں تجھے تیری قوت کا واسطہ تجھے تیری مشیت کا واسطہ. تھک گئے ہو؟ ہاں تجھے تیری حکمت کا واسطہ تجھے تیری مشیت کا واسطہ تجھے تیرے علم کا واسطہ تجھے تیری کبریائی کا واسطہ تجھے تیری عزت کا واسطہ تجھے تیرے جبروت کا واسطہ تجھے تیری سلطان کا واسطہ تجھے تیری برکتوں کا واسطہ. علامہ ابو الفضل فرماتے ہیں اس سے مراد یہ 14 ہیں. اور آگے جو جملہ لکھا ہے وہ قلم نور سے لکھنے کے لائق ہے. فرماتے ہیں وہ محتاج بتصرف در معنی لفظ و التزام و مجاز نیستیں. وہ کہتے ہیں کسی عالم کو یہ حق نہیں کہ ان لفظوں کے معنی میں تصرف کر کے رد و بدل کرے. سمجھ میں آئی بات؟ اچھا اب یہ آپ نے سمجھ لیا. نہیں میں ذرا شک کی مزاج واقع ہوا ہوں میرا شک دور کرنے کے لیے. جو مانتے ہو کہ ان سب سے مراد محمد و آل محمد 14 ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں. ٹھیک ہے گرا لو. اب دیکھنا جس کا اشرا ہو رہا ہے یہ آخری ہے. اس سے پہلے جو 12 گزرے ہیں مرد اور ایک پردہ دار ان کے پاس جو تھا اس کا یہ وارث ہے. اللہ اب آغاز شان شاہ کہاں سے ہوا تھا؟ اسالو کا میں نور وجہ کا تجھے تیرے چہرے کے نور کا واسطہ. اب ان 14 میں سے ہر ایک وجہ الہی کا نور ہے. اب اس سے پہلے جو 13 گزر گئے وہ 13 وراثتیں بھی اسی کے پاس. اللہ اور اپنا ذاتی نور بھی اسی کے پاس. بھیا فضیلت اور شے ہوتی ہے. ہاں وراثت میں خوش نصیبی اور چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اب 13 بڑے بیٹھے ہوں ان کے پاس 1 روپیہ ہے جیب میں وہ سارے نکال کے کسی چھوٹے کی ہتھیلی پہ رکھ دیں. اب ہے چھوٹا افضل وہ ہیں لیکن اس اکیلے کے پاس 14 ہیں. ہاں
چلے محلے والے جو دروازے میں بیٹھے ہوئے کہ راز غضن فر کھولتا چلے. یہی وجہ تھی. اکیلے اکیلے منور بھائی نور ہیں، لیکن اس کے پاس 13 نور ورثے میں، 14واں اپنا. ایک صحابی آتا ہے صادق آل محمد دعا مانگ رہے ہیں اپنی حجت کے ساتھ، یہ کر یہ کر یہ کر جو ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے. وہ حیران ہو کے کھڑا ہے کہ میرے زمانے کی حجت تو یہ ہے، یہ کس کے لیے مانگ رہا ہے؟ خدا کے لیے سر اٹھانا حلال دادو. نماز سے فارغ ہوئے امام، قدم لیے، مولا یہ آپ کیا دعا مانگ رہے تھے؟ اللہ کی عدالت تک، انشاء املا قرات عبارت ترجمے حوالے کا غضن فرضامن، ہدایت جب سے آتی ہے وہاں سے مانگنا. فرمایا دعوتو لنور آل محمد، میں اس کے لیے دعا کر رہا تھا جو آل محمد کا نور ہے. اللہ اکبر. سمجھ میں آ رہی ہے نا باتیں؟ دعوتو لنور آل محمد، میں نے آل محمد کے نور کے لیے دعا کی. اچھا اسی سرکار کا ایک اور جملہ ہے، وہ میں نے تمہیں وہاں بیسمنٹ میں بتایا بھی تھا ایک مجلس میں، مجھے یاد پڑتا ہے. کسی بندے نے پوچھا انت القائم، صادق آل محمد سے، کہ مولا آپ قائم ہیں؟ فرمایا کلنا قائمین بامر اللہ، ہم سارے اللہ کے امر سے قائم ہیں، لیکن جو تو پوچھ رہا ہے میں وہ نہیں ہوں. اللہ کیسے؟ اب سر اٹھانا. فرماتے ہیں، اور یہ حدیث ان کتابوں میں دکھا سکتا ہوں جن پہ مذہب شیعہ کی چھت قائم ہے. فرمایا لو ادرکتہ لخدمتہ، ظرف سنبھال کے سننا، لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی. فرمایا اگر مجھے قائم کا زمانہ مل جائے ساری زندگی اس کی خدمت کروں. اللہ اکبر. یہ حجت کہہ رہی ہے، ولی اعظم کہہ رہا ہے، امام مطلق کہہ رہا ہے، حجت کبریٰ کہہ رہی ہے. لو ادرکتہ، اگر میں اس کا زمانہ پالوں، لخدمتہ ایام حیاتی. اب دیکھنا، باپ حجت بیٹے حجت کی خدمت کیسے کرے. ابھی جو میں بتا گیا ہوں اگر یاد ہوتا تو آپ حیران نہ ہوتے. میں نے کہا جو تیرا کے پاس ہے وہ اکیلے قائم کے پاس ہے. اب صادق آل محمد رسول کی خدمت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ شاہ نجف کی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ حسن مجتبیٰ کی، شہید کربلا کی. تو پھر ماننا پڑے گا نا میرے مولا صادق کو محمد بھی یہاں نظر آتا ہے. اللہ علی بھی یہی دکھائی دیتا ہے. ہاں یہی تو وجہ ہے کراچی والوں، چونکہ تیرا اس سے پہلے گزری ہوئی کائنات کی بڑی حجتوں کے پاس جو کچھ تھا وہ اس اکیلے کے پاس ہے. 4,500 معجزے تمہارے رسول کے کتابوں میں لکھے گئے. تھک گئے ہو؟ اچھا حالانکہ
جب ذیشان شاید تحقیق کی جاتی ہے وہ معجزے ہیں تیری میری نظر میں، محمد والے محمد کی نظر میں معجزہ نہیں ہے وہ، یہ ہماری کم علمی ہے۔ رسول نے معجزہ دکھایا، چاند 2 ٹکڑے کر دیا۔ ہاں، علامہ امیر ابو طالب حسینی لکھتے ہیں ان کے لیے چاند 2 ٹکڑے کرنا ایسا ہی ہے جیسے ہم روٹی کے 2 ٹکڑے کر رہے ہیں۔ اب پچھلے محلے والے تم بتاؤ، روٹی کو چیرنا معجزہ ہے یا عادت ہے؟ اللہ اکبر۔ ہاں، تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ گو وہ معجزے نہیں، وہ ہیں تو تیرے میرے لیے ہیں، ہماری نظر میں ان کی عادتیں ہیں، لیکن جب یہ 14واں آئے گا، جو 1.25 لاکھ نبی کر گئے، جو 11 امام کر گئے، وہ سارا کروائے گا رعایا سے۔ سمجھ میں آ رہی بھائی جو نہیں؟ مگر سجاد وہ سارا کچھ اپنی رعیت سے کرا دے گا اور کہے گا یہی اعلان یہی کرے گا، جو حجتیں کرتی رہیں وہ تم کیا کرو، مولا آپ کیا کریں گے؟ فرمایا آج سے میں وہ کروں گا جو وہ کرتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ ہاں بھیا، یہ کمزرفی کا مظاہرہ نہ کیا کرو۔ ایک مجلس میں ان کے فضائل سن کر تیرے تسمے ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، بحث کروا لو، ان کے فضائل پڑھے کہاں گئے؟ ان کے فضائل پڑھے ہی نہیں گئے، وہ 12واں آ کے پڑھے گا۔ اور یہ اصل میں یہ جو کچھ بیان ہو رہا ہے نا، یہ عادی کرنے کے بہانے ہیں۔ جی اب دیکھیں امیر کائنات نے فرمایا تھا اِنَّ أَمْرَنَا صَعْبٌ مُسْتَصَبٌ لَا يَحْتَمِلُهُ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ امتحن اللہ قلبہ للایمان۔ ہمارا علم مشکل ہے، ہمارا امر مشکل ہے، مشکل سے ہاتھ لگتا ہے، نہ اسے ملک مقرب برداشت کرتا ہے، نہ نبی مرسل، نہ مومن ممتحن۔ یہی بات علی کے بیٹے مخبر صادق علیہ السلام نے بھی کی۔ سائل نے سٹ پٹا کے حیران ہو کے پوچھ لیا یا مولا یا من یحتمل ہو، مولا نہ ملک مقرب نہ نبی مرسل نہ مومن ممتحن، تو جو کائنات کی چھٹی ہو گئی، پھر برداشت کون کرتا ہے؟ مسکرا کے کہا لمن شئنا، جس کے بارے میں ہم چاہیں وہ کر لیتا ہے۔ گھبرا تو نہیں گئے پچھلے محلے والے؟ جس کے بارے میں ہم چاہیں۔ نہیں، اس کو بیٹھ کے میرے بزرگوں بھائی عزیزو تنہائی میں سوچنا، گھر جا کے سوچنا،
کہ معلوم ہوتا ہے بشر میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن پر ان کی خاص نظر ہے وہ کچھ برداشت کر لیتے ہیں جو فرشتوں سے برداشت نہیں ہوتا. اللہ اکبر. ایک جملہ اگر میرے سامعین ناراض نہ ہو جائیں تو کہوں. جہاں تک میں نے غفران منور بھائی تحقیق کی ہے، وہ میری سن لو، مانو نہ مانو تمہاری مرضی، اس میں کوئی جبر نہیں. میں نے جب تحقیق کی کہ کون برداشت کر لیتا ہے اور کس کے بارے میں یہ چاہتے ہیں، تو میرے سامنے جو آیا نا ذیشان شاہ، وہ میں ایک جملے میں کراچی کی سرزمین پہ بتانے لگا ہوں. مجھے یہ جواب ملا، جو حلال زادہ پیدا ہو ڈی این اے ٹیسٹ ہے بھائیو، ڈی این اے ٹیسٹ. دونوں ہاتھ بلند کر کے بلند آواز سے نعرے کا جواب دینا، نعرہ ولایت، اب بھیا دیکھو یہ انعام ہے، ورنہ خدا کی حجتوں سے بڑا حلال زادہ کون ہو سکتا ہے؟ جو خود حلال و حرام بتانے والے ہیں، بنانے والے ہیں. ان میں جو برداشت نہ کرے وہ عام بندہ کر لیتا ہے. یہ عام بندے کو انعام دیا جا رہا ہے. ہاں نہیں، ابھی بات میری پوری نہیں. جو حلال زادہ پیدا ہو، حلال زادہ رہے، حلال زادہ مر جائے. پچھلے کونے والوں جو دروازے میں کھڑے ہو، اس سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ یعنی امکان رہتا ہے کہ ایک بندہ پیدائش میں حلالی ہو، مرنے سے پہلے نہ رہے. تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ بس میں تمہیں چھٹی دینے لگا ہوں، جاؤ سوچتے رہنا، کل جواب میں تمہارے چہروں سے پڑھ کے اگلا قدم بڑھاؤں گا انشاءاللہ. سار اٹھانا، میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا. نتیجہ کس چیز نے دیا؟ حالانکہ نطفے کے لحاظ سے تو حلالی تھا، تو حلال زادہ پیدا ہوا. اب نطفہ تو بدلا نہیں. نطفوں کو سند ہی تب ملتی ہے جب ان کے فضائل پہ شک نہ کیا جائے. کی ذات پہ آنکھیں بند کر کے اعتماد رہے، یقین رہے، تو نطفے کو سند ملتی ہے. ورنہ حلال زادہ ہو کبھی بندہ حلال ہی نہیں رہتا. اور اسی کے ساتھ میری دعا کہ ذات واجب آپ کو ایسے لا تعداد ذکر کرنا، منانا، سننا اور مجھ گناہگار حقیر کو پڑھنا نصیب فرمائے. ہم ذات واجب کو واسطہ دیتے ہیں، تجھے تیری اس حجت کے ذکر کا واسطہ ہے کہ جس کے ذکر کو تو نے اپنے ذکر میں ڈھالا ہے.
کہ اگر ان میں کوئی بے اولاد ہے اسے اولاد نرینہ بخش دے، اگر کوئی مقروض اور تنگ دست ہے تو اس کی تنگ دستی دور فرما، کوئی بیمار ہے تو شفا کاملہ عطا فرما۔ اور یہ ماتمی کی اہلیہ بیمار ہے، آپ دعا کیجئے کہ مولا انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے۔ جمیع مومنین و مومنات کے جو حاجات و قضایا عدل و شریعت کے نزدیک جائز ہیں وہ غایۃ المرام تک پہنچیں، اور ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے کہ ہمارے وارث کا جلد ظہور ہو۔ اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار، ولی وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ اجمعین۔